أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا حضرات گرامی قدر عزیزان محترم بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد میں آپ کے بہترین جذبہ ایمانی کی نظر یہ ہماری 7ویں گفتگو ہے۔ معصوم اور معجزہ سرنامہ کلام ہے اور یہ اس معصوم کا معجزہ ہے کہ ہم جیسے بے بضاعت اور کم علم اس اہم ترین موضوع پر اظہار خیال کی جسارت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ میں جس قدر بھی اختلافات کی خلیج واقع ہوئی، اس اختلاف کے پس منظر میں صرف ایک شے کار فرما تھی، اور وہ یہ کہ ملت نے اللہ کو تو تسلیم کر لیا
لیکن جس نے اللہ کو تسلیم کرایا اسے معصوم تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہے خلاصہ، اور ظاہر ہے کہ یہ مضمون اب اپنے اختتامی مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاصے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ ملت مسلمہ نے معصوم کے کہنے پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کر لیا، اس کی توحید کا کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن جس نے اس کا پیغام توحید دیا تھا اس کے معصوم ہونے پر امت نے زیادہ وسعت قلبی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، زیادہ بصیرت سے متوجہ نہیں ہوئے اذہان اکابرین اسلام کہ اگر اس معصوم اول کو ہم نے معصوم تسلیم نہ کیا تو پھر کہیں بھی غلطی کا امکان ہو جائے گا، اور غلطی کا امکان معاذ اللہ اگر معصوم اول میں آ جائے تو بات محمد الرسول اللہ تک نہیں رکے گی، بات لا الہ الا اللہ تک چلی جائے گی، اور لا الہ الا اللہ کا فلسفہ ہی اگر مشکوک ہو کر رہ گیا تو نہ کوئی دین کی اساس باقی رہے گی، نہ شریعت کا تصور باقی رہے گا، نہ عبادات کا کوئی مفہوم باقی رہے گا، اور نہ ہی اجتماعی اتحاد اسلامی کا کوئی مظاہرہ ہو سکے گا۔ اس اہم ترین مضمون پر ہم نے اظہار خیال اس لیے خیال کیا کہ ہم ان عظیم الشان اجتماعات کے حوالے سے ملت مسلمہ کو ایک پیغام دیں، اور وہ یہ کہ خدا کے لیے جس سے دین لو اسے معصوم مانو، بہت توجہ، جس سے شریعت لو اسے محفوظ عن الخطا سمجھو، جس سے ارکان دین لو، عقائد و اعمال لو، اسے اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل سمجھو۔ اور صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سمجھو، اس کے لیے ہم دلائل بھی دے رہے ہیں، آیتیں بھی پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں مسلسل گواہ ہیں جو عصمت معصوم پر گواہ ہیں۔ خدا بند عالم کی سنت بھی یہی ہے کہ اس نے کسی بھی غیر معصوم کو منصب ہدایت عطا ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اگر گناہ گار کو منصب ہدایت عطا کر دیا جاتا تو پھر اس کی طرف کی ہر غلطی اللہ کے خانے میں چلی جاتی، بات اس کی طرف منسوب کر دی جاتی جو اس کے دامن سبحانیت کے شایع نشان نہیں تھی۔ وہ سبحان تھا، سبحان ہے، سبحان رہے گا، اس کا دامن ہر قسم کے عیب و ریب و نقص سے ماورا ہے، جو اس کی توحید ہے۔ اس لیے اس نے تمام انبیاء ما سبق کو اس منزل سے مصطفیٰ کیا کہ سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد ہوا کہ ہم نے عصمت شروع کہاں سے کی، عصمت آئی کہاں سے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہ ہے عصمت پر مکمل آیت قرآن میں۔ بڑی توجہ، جس قدر بھی معصومین بھیجے گئے ہیں وہ اس آیت میں ہیں، اس سے باہر نہیں ہیں، جو اس سے باہر ہیں وہ معصوم نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا اعزاز محترم؟ بس یہ ہے فلسفہ، اس آیہ مبارک کو سمجھیں۔ شاباش میرے تھکے تھکے دوستو، جن کا پہلا نعرہ ایسا ہے ان کے آخری نعرے کا خدا حافظ کوئی بات نہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم۔ جیو جیو جیو
معصوم معجزہ اور ولی یا محمد یا علی. سبحان اللہ سبحان جی ہو مل کر جواب دو نا. کیا فضیلت مولا تمہیں سلامت رکھے آباد رکھے. عزیزان محترم آپ نے دیکھا ہماری مجلسوں میں رزق علم بڑھتا ہے, رزق علم تقسیم ہوتا ہے. ہم 7 دن سے جو محنت کر رہے تھے میرا کلیجہ شیر ہو گیا کہ ہمارے نوجوانوں نے ہماری 7 گھنٹے کی محنتوں کا جو خلاصہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ معصوم معجزہ اور ولی اگر مجسم ہو جائے تو یا محمد یا علی. یہ ہے پیمانہ. جیو نہیں ابھی نہیں دے جی. اچھا بلند ترین سوال پھر اب آپ محمد سبحان اللہ. ابھی دیکھیں لطف آ گیا. اللہ کی قسم مولا آپ کو سلامت رکھے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ ہے معصوم کے لیے آیت, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ اصطفیٰ الف صاد تو فے الف اصطفیٰ, لفظ اصطفیٰ قرآن مجید میں 50 مقامات پر آیا, اور جہاں جہاں بھی آیا, جس جگہ بھی آیا, جس کے لیے بھی آیا, وہ سب کے سب معصوم تھے. یہ ہے کلیہ. اس لیے عصمت پر, معصومیت پر یہی ایک آیت ہے کہ جسے اگر ملت مسلمہ اس پر غور کر لے. اب یہ اللہ کی شان ہے, یہ اس کی مشیت ہے. یہ وہ جانے کہ جب سارے معصومین کو سمیٹ کر وہ تعارف کرا رہا ہے تو صرف سورہ آل عمران ہی میں کرا رہا ہے, اس لیے کہ آل عمران ہی کا نام تو معصوم ہے, آل ابو طالب کا نام ہی تو معصوم ہے. اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا, نوح کو مصطفیٰ کیا, آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا, اور آل ابراہیم میں پھر آل ابو طالب کو مصطفیٰ کیا. تو آدم سے لے کر نوح تک معصوم. دیکھیں سلسلہ دیکھیں آپ, پورے سلسلوں کا کنکلوژن 4-5 منٹ میں کر کے ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں. اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا, نوح کو مصطفیٰ کیا, اور اس کے بعد ابھی آدم کو مصطفیٰ کیا, آدم کے بیٹوں کو نہیں, ورنہ سارے آدم کی اولاد کہتے ہم بھی مصطفیٰ. توجہ, ابھی تو ان بدبختوں کو کسی نے مصطفیٰ نہیں کہا, اس پر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم جیسا. توجہ ہے نا جانے محترم, اس پر یہ دعوے کرتے ہیں. آدم کو مصطفیٰ کیا ہے, صرف آدم کی اولاد کو نہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم, سنگل انتخاب ہوا ہے. ہم نے مصطفیٰ کیا, چن لیا, چھانٹ لیا, منتخب کر لیا, برگزیدہ کر لیا. آدم کو بس انڈیویجول سلیکشن, انفرادی چناؤ. ہم نے معصوم بنایا آدم کو, ہم نے اس کے بعد معصوم بنایا نوح کو, اس کے بعد نوح کو بنایا, نوح کے بیٹے کو نہیں بنایا. دیکھیں توجہ فرمائے جانے محترم, ہم نے نوح کو بنایا, نوح کے بیٹے کو مصطفیٰ نہیں کیا, نوح کے بیٹے کو مصطفیٰ نہیں کیا, اسے منتخب نہیں کیا, حالانکہ بیٹا نوح کا تھا, بیٹا نوح کا تھا, بیٹا نوح کا تھا, بیٹا نوح کا تھا, صلب نوح کا تھا, پیدا صحیح ہوا تھا, آغوش تربیت نے خراب کر دیا. یا علی یا علی یا علی یا علی, خدا کے لیے توجہ فرمائے. بہت بڑے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں. مجھ سے کل پوچھا گیا تھا صاحب پھر یہ کیا ہے؟ ارے یہ تو حضور کا ارشاد ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں, اس کے تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. بیٹا نوح کا تھا مگر تربیت نوح کی بیوی کی تھی, تربیت نوح کی بیوی کی تھی جس کو خدا نے جہنمی قرار دیا ہے. اس بیوی کی تربیت تھی جس کو خدا نے قرآن میں جہنمی قرار دیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین
कफरू इमरात नूह व इमरात लूत कानता तहता अब्दैना मिन इबादिना सालिहीन फखानतहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिन अल्लाहि शैआ व इज़ क़ीला उदख़ुला फिन्नार मा दाख़िलीन। सूरह तहरीम अल्लाह मिसाल पेश करता है नूह की बीवी की, लूत की बीवी की, कि ये दोनों बीवियां हमारे सालिह बंदों की बीवियां थी, इन्होंने खयानत की और फिर हमारे नबियों की सिफारिश भी इन्हें इस खयानत के जुर्म से आजाद न कर सकी, हमारे अजाब से न बचा सकी। और हमने नूह की बीवी को कहा, लूत की बीवी को कहा तुम दोनों जहन्नम में दाखिल हो जाओ। तो अजीजान मोहतरम, अगर नूह का बेटा बिगड़ गया तो शर्मिंदा नूह को होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तरबियत गलत थी, आगोश तरबियत माँ की तरबियत में चला गया था। तो जिन बेटों की माओ की तरबियतें गलत हो वो मासूम का इनकार कर देते हैं। माओ की तरबियत यानी, अरे तवज्जो फरमाए जाने मुहतरम, देखे ना आइए मंजिल से भी तवज्जो है नाज़रीन मुहतरम। नूह को मुंतखब किया, नूह को मुंतखब किया, नूह के बेटे को मुंतखब नहीं किया। मगर जब ये आले इमरान की सूरत आगे बढ़ी तो अब कहा कि हमने इब्राहिम को मुंतखब नहीं किया। बस ये है आज की गुफ्तगू, ताकि मासूमीन की ज़ियारत हो जाए चश्मे अकीदत से। इस इमाम बारगाह में चश्मे अकीदत से अगर देखें तो ज़ियारत हो जाएगी। आमादा ज़हन रहें, बेदार रहें, निगाहों को पाकीज़ा रखें, अल्लाह अल्लाह, निगाहों को पाकीज़ा रखें, दिलों को साफ रखें। तो फिर एजाज देखिए कि मासूमीन की ज़ियारत कैसे होती है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहम व आला इब्राहीम, अल्लाह ने आदम को मुंतखब किया, नूह को मुंतखब किया, उसके बाद हमने सिर्फ इब्राहीम को नहीं पूरी आले इब्राहीम को मुंतखब किया। अब कोई है मुफस्सिर कुरान जो ये कहे साहब इसमें इब्राहीम मुस्तफ़ा नहीं है, उनकी औलाद को मुस्तफ़ा किया है? क्योंकि इब्राहीम की इस्तफाइयत का ऐलान तो नहीं है, आले इब्राहीम की इस्तफाइयत का ऐलान है। तो कोई है मुफस्सिर कुरान, कोई क़ारी कुरान जो ये कहे कि साहब आल का जिक्र है, इब्राहीम का तो जिक्र ही नहीं है, इब्राहीम का तस्करा नहीं है। अरे जिसकी औलाद मुंतखब हो उसका सुल्ब पहले मुंतखब हुआ करता है, उसका सुल्ब। ये आगे के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ बहुत बड़े एतराज का जवाब देने के लिए। जब कहा आले इब्राहीम को मुंतखब किया, यहाँ आकर आयत रुक जाना चाहिए थी, इसलिए कि आले इब्राहीम में आले इसहाक भी है, आले इस्माइल भी है। इसहाक के सिलसिले के आखिरी ईसा है, इस्माइल के सिलसिले से पहले मासूम मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत समय था नाज़रीन मोहतरम, ये अजीब मंजिल फिक्र है, इस पर अगर आप तवज्जो फरमाएं। हमने आले इब्राहीम को मुंतखब किया और जाहिर है कि आले इब्राहीम में सरकार खत्मी मर्तबत भी हैं, अली भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, फातिमा भी हैं, 12 इमाम भी हैं, 14 मासूमीन भी हैं। ये सबके सब मुस्तफ़ा, ये सबके सब मुस्तफ़ा। जब मुस्तफ़ा हैं तो मासूम हैं, जब मुस्तफ़ा हैं तो मासूम हैं। तो परवरदिगार इसके बाद आले इमरान कहने की क्या जरूरत थी? मालिक आले इब्राहीम पर आयत खत्म कर देता, या आले इमरान का इजाफा क्यों किया? जवाब ये आएगा, तुम तदब्बुर मशीयत को क्या समझो। हम अगर आयत को आले इब्राहीम पर रोक देते तो अल्लाह जाने अब्द मनाफ की औलाद में से बिगड़ी हुई नस्लें जो आगे चलकर बनी उमैया के नाम से मशहूर हुई, वो सब की सब दावा कर देती हम भी आले इब्राहीम हैं, हम भी आले इब्राहीम हैं, हम भी मुस्तफ़ा हैं, हम भी मुस्तफ़ा हैं, हम भी मासूम हैं, हमसे भी गलती नहीं हो सकती। खुदा ने आयत की जंजीर डाल दी बनी उमैया के पैरों में कि आले इब्राहीम में भी सबको मुंतखब नहीं किया। आले इब्राहीम में सिर्फ वो मुंतखब है जो अबू तालिब की औलाद है, अबू तालिब की औलाद। या अली या अली, ये है वो फलसफा। मौला सलामत है, मौला जी जी, मौला साहब बुलंद तरीन सलवात भेजें अज़मत जनाबे
اور اس کی دلیل ہم نے آل ابراہیم کو منتخب کیا. آل ابراہیم میں بھی سب کو نہیں، ہم پہلے ہی ابراہیم سے کہہ چکے تھے کہ تمہارے یہاں سب کو منتخب نہیں کریں گے. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. تمہاری ذریت میں سے جو ظالم ہوں گے نا وہ امام نہیں ہو سکتے. جب امام نہیں ہو سکتے تو معصوم نہیں ہو سکتے، معصوم نہیں ہو سکتے تو مصطفیٰ نہیں ہو. ہم پہلے کہہ چکے تھے، اس لیے کہا کہ آل ابراہیم میں انہیں منتخب کیا جو آل عمران ہیں. آل عمران ہیں. خدا نے سارا سورہ ابو طالب کی شان میں نازل کر دیا. عمران جناب ابو طالب کا اسم گرامی ہے، اور یہاں کوئی اور عمران مراد ہے ہی نہیں. یہ بحثیں ہو چکی ہیں بہت زیادہ، اس پر وقت ضائع نہیں کرنا ہے. 3 جملے میں بتا دوں، 3 ہی عمران گزرے ہیں تاریخ میں. ایک موسیٰ کے والد عمران، ایک مریم کے والد عمران، عیسیٰ کے نانا مریم کے والد عمران، ایک جناب موسیٰ کے والد عمران، ایک علی کے والد عمران. موسیٰ کے والد اس لیے نہیں آتے، موسیٰ کے والد اس لیے آل عمران میں شامل نہیں ہوتے کہ موسیٰ کی بہت توجہ کہ موسیٰ خود آل ابراہیم میں شامل ہیں. یا علی توجہ نہیں فرمائی آپ نے جان محترم. اور اس کے بعد عیسیٰ کے نانا اس لیے شامل نہیں ہوتے یہ جناب عیسیٰ کہ ان کی نبوت کا اعلان ہو چکا ہے. جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ان کے اولاد ہی نہیں چلی، تو منتخب کیا کرتے؟ صلوات جناب محمد والے. آل عمران ہے کہاں؟ آل عمران کہاں ہے بھائی؟ گفتگو واضح ہے نا؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں آ رہا تھا کہ بالکل مضمون اور عنوان اپنے اسٹیٹس پر جا رہا ہے آپ کی سماعت کی وجہ سے، آپ کے ذوق سماعت کی وجہ سے، تاکہ گفتگو چینڈ رہے، ریلیٹ رہے. ذہن جو آپ یہاں لے کر آتے ہیں، یہ سامعین ہیں، آپ سننے کے لیے آتے ہیں کہ کل کیا کہا تھا، آج کیا ہوگا. تو ہم کوشش کرتے ہیں مقدور بھر اپنی بے بذاتی اور اپنی تھکن اور مسلسل مجالس کے باوجود کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ انصاف ضرور کیا جائے آپ کی محبتوں کے نتیجے میں. تو آدم کو منتخب کیا، نوح کو مصطفیٰ قرار دیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ قرار دیا، آل عمران کو مصطفیٰ قرار دیا. یہاں آل کی آل کو چناؤ کیا، اس لیے کہ ابراہیم میں اکیلے ابراہیم اس قابل نہیں تھے کہ انہیں چنا جائے. ابراہیم بھی اس قابل کہ وہ بھی مصطفیٰ، ان کی اولاد بھی مصطفیٰ. اور سارے مسلمانوں کا متفقہ توجہ، ساری تمہید اس کے لیے تھی، سارے مسلمانوں کا قطعاً متفقہ درود ہے. اس بات کی دلیل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید. ہے نا توجہ. اب توجہ فرمائیں. ایک اہم ترین فیصلہ معصومین کے عنوان پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ درود بھیج، رحمتیں بھیج، سلامتی بھیج ابراہیم پر بھی، اولاد ابراہیم پر بھی، اور اے اللہ صلوات بھیج، درود بھیج محمد و آل محمد پر. ایسا درود کما صلیتا، جیسا کہ تو نے بھیجا تھا. خدا کی قسم ہمارے مسلمان بھائی تو آپ سے زیادہ اس مسئلے میں آگے ہیں. اتنا لمبا درود بھی پڑھ لیتے ہیں جس میں سانس ٹوٹ جاتا ہے. آپ سے یہ چھوٹا سا درود نہیں پڑھا جاتا. ہے نا؟ اتنا سا درود ہے. اسے بغیر کہے پڑھ لیا کیجئے اور بآواز بلند پڑھ لیا کیجئے. دیکھیے ملت مسلمہ کا متفقہ درود یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پروردگار صلوات بھیج، سلامتی بھیج، رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج محمد پر اور آل محمد پر کما صلیتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم کما بارکتا کما ترحمتا.
جو برکتیں تو نے ابراہیم پر بھیجی، اولاد ابراہیم پر بھیجی، ذریت ابراہیم پر بھیجی، بالکل ویسا ہی درود محمد و آل محمد پر بھیج، بالکل ویسا ہی درود محمد و آل محمد پہ بھیج۔ بھائی ابراہیم کی نسل میں، ابراہیم کی نسل میں معصومین تھے تو درود ہے نا، جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ درود رسول اللہ کے زمانے سے شروع نہیں ہوا، بلکہ جہاں سے معصومین شروع ہوئے وہیں سے درود شروع ہوا۔ جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل آئے سب نسل ابراہیم میں آئے، اسحاق کی نسل سے آئے، ان سب پر درود، سب کے سب انبیاء بنی اسرائیل برحق تھے، سب پر درود تھا، اس لیے کہ معصوم تھے، اس لیے کہ معصوم تھے۔ جتنی بھی ذریت ابراہیم آئی سب کی سب معصوم تھی، ان پر درود بھی تھا، ان پر سلام بھی تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ توریت میں بنی اسرائیل کے کسی نبی پہ درود نہیں ہے، زبور میں کسی نبی پہ درود نہیں ہے، انجیل میں کسی نبی پہ درود نہیں ہے، تو یہ ان کتاب والوں کی بدقسمتی ہے جنہوں نے اپنی کتابوں کو اتنا مس کر دیا کہ انہوں نے یہی فیصلہ دے دیا کہ توریت میں درود نہیں، زبور میں درود نہیں، انجیل میں درود نہیں۔ ارے یہ قرآن کا معجزہ ہے جس نے ابراہیم پر بھی درود باقی رکھا، اسماعیل پر بھی درود باقی۔ یا علی یا علی اللہ اللہ اللہ، یہ آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مطالعے کی کم علمی ہے، نہ توریت پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ انجیل پڑھی، کہہ دیا توریت میں درود نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے۔ ارے اگر نہیں ہے تو اس توریت زبور انجیل کا فائدہ کیا ہے؟ پھر وہ آسمانی کتاب کیسی جو اپنے نبی پہ سلام بھی نہ بھیج سکے؟ پھر وہ آسمانی کتاب کیسی؟ پھر وہ آسمانی کتاب کیسی؟ اسی لیے تو قرآن نے آ کر ان کتابوں کو منسوخ قرار دے دیا کہ جس کتاب سے معصوم کی توہین ہو وہ کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ہو رہی ہے بات واضح؟ ہو رہی ہے بات واضح عزیزان محترم؟ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اس پر زمانہ دیکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک تاریخی فیصلہ لینا ہے، مولا سلامت رکھے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتا ہوں، دیواروں سے لگے ہوئے مومنین، دیواروں کے باہر مومنین، تا حد نظر علی کے ماننے والوں کا موجیں مارتا ہوا سمندر یہ متوجہ رہے اس جملے پر کہ پوری ملت مسلمہ کا متفقہ درود ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد پر ایسا درود بھیج کما صلیتا، جیسا کہ تو نے بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، ابراہیم پر اور ذریت ابراہیم پر۔ تو آل ابراہیم میں بنی امیہ نہیں ہے، آل ابراہیم میں ابو سفیان نہیں ہے، آل ابراہیم میں امیر شام نہیں ہے، آل ابراہیم میں عبدالعزیٰ نہیں ہے، آل ابراہیم میں یزید نہیں ہے، آل ابراہیم میں مروان نہیں ہے، آل ابراہیم میں ولید نہیں ہے، آل ابراہیم میں ہاشم نہیں ہے، آل ابراہیم میں بنی امیہ کے آبا و اجداد نہیں ہے، آل ابراہیم میں عبد مناف ہے، آل ابراہیم میں ہاشم ہے، آل ابراہیم میں عبد المطلب ہے، آل ابراہیم میں ابو طالب ہے، آل ابراہیم میں عبداللہ ہے، آل ابراہیم میں عبداللہ ہے، آل ابراہیم میں عبداللہ ہے، آل ابراہیم میں ابو طالب ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے ہر نماز میں کہتے ہو پروردگار آل محمد پر بھی ایسا درود بھیج جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر یعنی عبد مناف پر یعنی ہاشم پر یعنی عبد المطلب پر یعنی ابو طالب پر یعنی عبداللہ پر درود بھیجا۔ ارے اس سے بڑی اور بدنصیبی کیا ہوگی کہ جن پر نماز میں درود بھیجتے ہو اسی ابو طالب کو کافر کہتے، کافر کہتے۔ گواہی تو خود دے رہے، گواہی دے رہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔
دونوں ہاتھ اٹھا کر حلفیہ نعرہ، صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد توجہ ہے نا، مسئلہ حل ہوا نا ہمیشہ کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، جیسا کہ تو نے بھیجا تھا. ریفرنس دے رہی ہے ملت مسلمہ، ایسا ہی درود، بالکل ایسا ہی درود، ڈٹو، قطعاً، ڈیفینٹ، پرٹیکولر، that particular درود، that definite درود، وہی درود آل محمد پہ بھیج جو تو نے آل ابراہیم پر بھیجا تھا. جو درود تو نے ابو طالب پہ بھیجا وہی آل محمد پر بھیج. اللہ اللہ. اب مجھے حق ہے کہ میں یہ جسارت کروں جملہ کہنے کی، آج کی مجلس کا فیصلہ کن جملہ عزیزان محترم. جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا اولاد ابراہیم پر، ویسا ہی درود بھیج آل محمد پر. جب مسلمانوں کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ گناہگار پر درود نہیں ہے، گناہگار پہ سلام نہیں ہے، گناہگار کی مغفرت ہے سلام نہیں ہے، مغفرت ہے سلام نہیں ہے. گناہگار کے لیے قرآن خوانی ہے، سلام نہیں ہے، سلام نہیں. ارے جالی قرآن خوانی ہے، چلاؤ کیوں چلاؤ؟ ہاں کیوں بتاؤ؟ چھوٹے آدمی کی میت ہو یا بڑے آدمی کی میت ہو، میت پہ کھڑے ہو کر کہتے ہو کسی بھی انسان کی اللہم صلی علی ھذا المیت، صلوات بھیج اس میت پہ، سلامتی بھیج اس مردے پہ. جب مردہ ہی ہو گیا سلامتی کیسی؟ ارے میت کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں پروردگار مغفرت کر اس کی، مغفرت کر اس کی. مردے کی مغفرت ہوتی ہے، معصوم پہ درود ہوتا ہے. یا علی یا علی یا علی. ارے دیکھتے جائیں. آہا اللہ 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 اللہ. بلند درود ہوتا ہے. شیر خدا شیر خدا جیو. یہ ہے وہ منزل فکر جسے دیکھنا چاہیے، جس پہ تدبر کرنا ضروری ہے کہ جتنے مردے مرتے رہیں گے ان کے لیے مغفرت ہوتی رہے گی. اور دنیا اسلام چونکہ عدل پر قائم نہیں ہے، اس لیے مردے کی حیثیت کے مطابق مغفرت کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ. جتنا بڑا مردہ اتنی بڑی مغفرت، جتنا بڑا مردہ جتنا عدل نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. لیکن یاد رکھو کہ ملت مسلمہ جب بھی درود ابراہیمی کی تلاوت کرے گی، ہمارے یہاں بھی یہ درود ہے، پورا متفقہ درود ہے یہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا کما بارکتا کما ترحمتا. جیسا کہ تو نے درود بھیجا، سلامتی بھیجی، برکتیں بھیجی، رحمتیں بھیجی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، ایسا ہی درود بھیج، ایسی ہی سلامتی بھیج. اب میں وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں دوستو. تو ساری ملت نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے نا کہ ابراہیم والا درود،
ابراہیم کی اولاد والا درود تسلیم کرتی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں کہ اولاد ابراہیم لائق درود تھی، ذریت ابراہیم لائق درود تھی، یعنی نبی اور علی کے باپ دادا لائق درود تھے، لائق درود تھے، لائق درود تھے، لائق درود تھے، لائق درود تھے۔ جب لائق درود تھے تو کسی ایک میزان پر ٹھہرو، کسی ایک ترازو پر رکو، کسی ایک پیمانے کو اپناؤ۔ خود ہی تو کہتے ہو کہ درود صرف معصوم کے لیے ہے، تو اے ابو طالب اور عبد المطلب کو کافر کہنے والوں، یا تو نماز میں درود پڑھنا چھوڑو، یا آبا و اجداد علی و نبی کو آج سے معصوم مانو، معصوم مانو۔ یہاں آئے گی ایسے نہیں ہے، معصوم مانو۔ سلامت رکھے، معصوم مانو۔ آپ نے وقت سوچا ہوگا کتنا بڑا جملہ کہہ دیا عرفان عابدی نے۔ ابو طالب معصوم؟ ہاں معصوم۔ پھر 14 معصوم؟ ہاں 14 معصوم۔ 15واں کوئی نہیں لیکن ابو طالب معصوم۔ 16واں کوئی نہیں لیکن ابو طالب معصوم۔ معصوم صرف 14 مگر ابو طالب معصوم، عبد المطلب معصوم۔ میں تیسری مجلس میں معصوم کی قسمیں بتا چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوں گی، اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ عصمت کے مدارج ہیں، ایک عصمت عامہ ہے، ایک عصمت خاصہ ہے، ایک عصمت مطلقہ ہے۔ یہ 14 معصوم عصمت مطلقہ کی منزل پر ہیں، ان کی برابری کا معصوم کوئی نہیں۔ آدم بھی نہیں تو پھر کون ہوگا؟ نوح بھی نہیں تو پھر کون ہوگا؟ لیکن یہ عصمت خاصہ کی منزل پر ہے، آبا و اجداد پیغمبر۔ اگر یہ معصوم نہ ہوتے تو محدث دہلوی کا یہ جملہ کہاں لے جاؤ گے؟ جہاں انہوں نے تحریر کیا کہ خدا کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ یہ تو ہے اب سوچنے کی بات۔ یہ بھی متفقہ مسئلہ کہ خدا کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب آیتیں سنتے جائیں دو چار، پریشان نہ ہونا آیتوں سے، نتیجہ دیتا ہوں۔ خالی آیتیں نہیں پڑھتا، انہیں سمجھاتا بھی ہوں۔ کم پڑھو آیتیں مگر سمجھاؤ ضرور۔ زیادہ آیتیں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ نہ پڑھنے والے کو پتا کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والا۔ یہ تو کچھ بات نہیں ہے، توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ سنتے چلے جائیں اور نتیجہ لیتے چلے جائیں۔ جو بات ہم عرض کر رہے ہیں قرآن تدبر کے لیے ہے نا، قرآن تفکر کے لیے ہے۔ یہ ملت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی مقام پر خدا نے غیر معصوم کے عمل کو، فعل کو، قول و فعل کو اپنا نہیں کہا، اس لیے کہ اس کی ذات سبحان ہے۔ کیوں زہری صاحب سمجھ میں آئی آپ کی یہ بات؟ آپ ہی کیا آئیے بس، ہے نا؟ خدا کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، اس کے قول کو اپنا قول نہیں کہتا۔ خدا جس کے قول کو اپنا قول کہے وہ معصوم، خدا جس کے فعل کو اپنا فعل کہے وہ معصوم۔ معصوم ڈیفائن کر رہا ہوں تاکہ معصوم کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے۔ خدا جس کے قول کو اپنا قول کہے معصوم، خدا جس کے فعل کو اپنا فعل کہے معصوم۔ پیغمبر کے لیے، پیغمبر تو معصوم ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی الہی کے بغیر گفتگو ہی نہیں کرتا، یہ نہیں بولتا، ہم بولتے ہیں۔ بات توجہ، بات آگے ہوئی نا؟ لیکن بات سمجھ میں آئی نا کہ یہ نہیں بولتا، ہم بولتے ہیں۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے میرے حبیب، یہ کنکریاں جو تیرے ہاتھ میں ہیں، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ پہلی آیت میں رسول کا قول
دوسری آیت میں رسول کا فعل، رسول کا بولنا قول، کنکریاں پھینکنا فعل، کنکریاں پھینکنا قول نہیں ہے، عمل ہے، عمل ہے، عمل ہے، عمل ہے۔ پہلے کہا تو نہیں بولتا، ہم بولتے ہیں، پھر کہا یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی، ہاتھ تیرا تھا پھینکی ہم نے تھی، ہاتھ تیرا تھا پھینکی ہم نے تھی۔ معصوم کے قول کو، معصوم کے قول کو اپنا قول قرار دیا یا نہیں خدا نے؟ معصوم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا یا نہیں خدا نے؟ نہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے اہل بیت رسول، آپ تو کچھ بھی نہیں چاہتے، آپ وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ان کے چاہنے کو اللہ نے اپنا چاہنا قرار دیا۔ دوستو یہ آیتیں اس لیے پڑھی کہ جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں وہ میرے پورے مجمع کی سمجھ میں آ جائے۔ اب ایک مقام پر ارشاد ہوا الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے میرے رسول ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تیری پرورش کی۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔ معصوم پر استعمال کرنا، دیکھیں حضور عجیب منزل ہے۔ علم یجد کا یتیما، مولا آپ کو سلامت رکھے، علم یجد کا یتیما فآویٰ۔ حبیب تو یتیم تھا، جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے یتیم دیکھا تو ہم نے تیری پرورش کی، ہم نے کی، ہم نے پرورش کی، ہم نے پرورش کی۔ پرورش ابو طالب کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے ہم پرورش کر رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہم جالی 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 آل عمران۔ آج دیکھ مولا کا قربان، جیو جیو، سلامت رہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کس نور کی منزل پر لے آئی ہے آپ کی سماعت اس ذکر نور کو۔ میں مولا کی عظمتوں کے قربان، ان کی دین کے قربان، علم یجد کا یتیمم فآویٰ۔ حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تیری پرورش کی۔ پرورش ہم نے کی، پرورش ابو طالب کر رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم نے کی۔ کافروں سے ابو طالب بچا رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم بچا رہے ہیں۔ شیب ابو طالب میں ابو طالب لیے بیٹھے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم نے کیا، خدا کہہ رہا ہے ہم نے کیا۔ خدا ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے تو محدث دہلوی، شبلی نعمانی، ابن خلدون، امام بخاری، امام غزالی، آپ سب کے سب ماشاءاللہ امام ہیں۔ آپ ہی نے تو یہ قانون قائم کیا کہ خدا کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ یہاں ابو طالب کے فعل کو خدا اپنا فعل کہہ کر اعلان کر رہا ہے کہ ہم مسلمان بھائی درود ایسے ہی اندھی تقلید میں نہیں بھیجتے کہ اے اللہ درود بھیج ابراہیم پر اور اولاد ابراہیم یعنی ابو طالب پر، معصوم ہے تو درود بھیج رہے ہیں نا۔ استدلال دیکھیں، درود ایسے نہیں ہے کہ سلامت رکھے۔ حضور دیکھیں منزل، ٹھیک ہے۔ آل ابراہیم کو منتخب کیا تو انہیں لائق درود بنایا، لائق سلام بنایا، اور یہ درود جب پاکیزہ نسلوں کو اپنی رحمتوں کے نورانی شامیانوں میں لپیٹتا ہوا ام سلمہ کے گھر تک پہنچا تو یہ درود ابراہیمی درود آل محمد بن گیا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دیکھیں فکر دیکھیں، فکر دیکھیں۔
یہ درود ابراہیمی جب آل محمد کے گھرانے تک ام سلمہ کے گھر میں حدیث قصہ کی روشنی میں پہنچا، کل کی گفتگو سے ہم مسلسل ہوئے، تو یہ درود آل محمد بن گیا۔ اور اب جو درود آل محمد بنا تو پھر ظاہر ہے کہ ابو طالب کی عظمت اپنی جگہ، عبد مناف کی عظمت اپنی جگہ، عبد المطلب کی عظمت اپنی جگہ، ہاشم کی عظمت اپنی جگہ، انبیاء بنی اسرائیل کی عظمت اپنی جگہ، ابراہیم و اسماعیل کی عظمت اپنی جگہ، لیکن جن کی وجہ سے یہ درود بنا تھا، جب وہ ایک چادر میں اکٹھا ہوئے تو خدا نے اسی سورہ احزاب میں، یعنی جس سورہ احزاب میں آیہ تطہیر ہے اسی میں آیہ درود ہے، اسی میں آیہ درود، خدا نے آیت کا فاصلہ بھی نہیں رکھا۔ صلوات بھیجنا محمد علی محمد پر، آیت کا فاصلہ اسی سورہ احزاب میں، یعنی سورہ احزاب میں آیہ تطہیر بھی ہے جس کی ہم نے کل تلاوت کی، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سورہ احزاب میں آیہ درود ہے جہاں ارشاد ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیں میرا اب میں مجلس تو پڑھ چکا، اب میں وجد لے رہا ہوں اپنے لیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں اپنے لیے، اپنی عاقبت و آخرت کے لیے منزل شکر پر اب گفتگو کر رہا ہوں، جتنے لمحے بھی کر رہا ہوں۔ ذاکر کے پاس ایک مقام اس علم کے فیض سے ایسا آتا ہے جہاں وہ مضمون سے خود کیف لیتا ہے، اخذ سرور کرتا ہے، توجہ ہے نا عزیزان محترم۔ اور میں چاہتا ہوں کہ محبت معصومین کے اس بحر زخار میں اکیلا نہ جاؤں، سارے مجمع کو بہا کر ساتھ لے جاؤں، سارے مجمع کو، اس لیے کہ جو بخیل ہو اسے حسین کا ذاکر بننے کا حق نہیں ہے، بخل نہیں ہوگا، بخل سلامت، سب چلیں وہی چلیں، نہ آل محمد کے خزانہ عطا میں کوئی کمی ہے، نہ ان کے خزانہ بخشش میں کوئی کمی ہے۔ کوئی خلوص کے ساتھ بہے تو صحیح، کوئی خلوص کے ساتھ چلے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ یہ کشتی نجات آل محمد، یہ کشتی نجات آل محمد گندے پانیوں پر نہیں چلتی، کوثر کی پاکیزہ موجوں پر چلتی ہے۔ یا علی یا علی، کوثر کی پاکیزہ موجوں پر، نورانی لہروں پر، نورانی لہروں پر چلتی ہے۔ عزیزان محترم، اب خدا نے اعلان کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے۔ ایک جملے میں، یہ معصومین ہی سمجھاتا رہا نا، آج ایک جملے میں معجزہ سمجھاؤں گا اسی آیت کی روشنی میں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آل محمد پر۔ اے صاحبان ایمان تم بھی بھیجو، ہم تو بھیجتے ہیں، تمہیں اگر اپنا ایمان ثابت کرنا ہے تم بھی بھیجو۔ کبھی آہستہ سے بات بھی سن لیا کیجیے، ہمارا بھی جی جاتا ہے کہ ہم سانس لیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آل محمد پر۔ اے صاحبان ایمان تم بھی بھیجا کرو، ایسے بھیجا کرو جیسے بھیجنے کا حق ہے۔ ویسے ہم تو بھیجتے ہی ہیں، ہم نے تمہارا محتاج نہیں کیا معصومین کو۔ معصوم میں نے کہا تھا نا دکھاؤں گا انشاءاللہ، وہ منزل آ گئی قریب، ذرا سا توجہ فرما لیں، 2-3 منٹ میں اس منزل سے ہم گزر جائیں گے۔ مگر ظاہر ہے کہ جب معصوم گزرے گا تو بجلی کی تیزی سے گزرے گا نا، پوری آمادگیوں کے ساتھ نظروں کو پاکیزہ کر کے درود کی چھاؤں میں آپ دیکھتے چلے جائیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، ہم تو بھیجتے ہی ہیں، ہم نے معصومین کو تمہارا محتاج نہیں کیا۔ تمہارا کیا پتا تم کب نبوت میں
शक करो, कब इमामत में शक करो, कब आयत में शक करो, कब भेजो कब ना भेजो, कब भेजो कब ना भेजो, नमाज पढ़ो तो भेजो, नमाज खत्म करो तो ना भेजो, सो जाओ तो ना भेजो, जाग उठो तो भेजो, वक्त पड़े तो भेजो, हलाकत से बच जाओ तो ना भेजो। तुम तो बड़े कमजोर किस्म के लोग हो। हम ये नहीं चाहते कि एक लम्हे के लिए भी हम अपने मासूमीन से इस नेमत दुरूद को अलहदा करें। इसलिए हमने अपने पर भी वाजिब किया, अपने फरिश्तों पर भी वाजिब किया कि बंदे तो सो भी सकते हैं, मगर हम तो वो हैं जिसे न नींद आती है न ऊंघ आती है। या अली या अली, देखते जाए ना, नींद आती है एक लम्हे के लिए। जरा खिला जरा, एक लम्हे के लिए भी हम तो गाफिल ही नहीं होते। आपने तो भेजा, चुप हो गए, लेकिन हम तो दुरूद भेजते रहेंगे। हाँ, अगर तुम्हें अपना ईमान साबित करना है तो आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते रहा करो, ताकि तुम्हारा ईमान साबित हो। तुम्हारे जगह समझो, तुम्हारे दुरूद भेजने से ये मासूम साबित नहीं होंगे। ना 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 ना, गुनाहगार के जरिए मासूम साबित नहीं होता, मासूम के जरिए मोमिन साबित होता है, मासूम के जरिए मोमिन साबित होता है। ये तुम्हारे मोहताज नहीं है, हमने इन पर दुरूद भेजा इसलिए कि क़ब्ल खिलकत कायनात इन्होंने हमारी किबरियाई का ऐलान किया। इन्होंने हमारी किबरियाई का ऐलान किया। हमारे फरिश्तों ने इन पर दुरूद इसलिए भेजा कि इन फरिश्तों को अगर इन अस्मा की मारिफत न होती तो ये मस्जूद मलाइक न बनते, ये सजदा न करते आदम को, ये सजदा न करते तो फरिश्ते न रहते। इनकी फरिश्तगी बरकरार रह गई इन अनवारे पंजतन पर दुरूद भेजने की वजह से, इनके अस्मा की वजह से। तो अब हमने चैनल बना दिया है, हम भी दुरूद भेजें, हमारे फरिश्ते भी मासूमीन पे दुरूद भेजें, साहिबान ईमान भी दुरूद भेजें। लेकिन इस दुरूद का फर्क है, हम जो दुरूद भेजेंगे ये हमारा फजल होगा, फरिश्ते जो दुरूद भेजेंगे ये उनकी रॉयल्टी होगी आले मोहम्मद को। तुम जो दुरूद भेजोगे ये खिराज होगा आले मोहम्मद को। हे मासूमीन, हमारा खिराज दुरूद वसूल करो कि हम वैशी थे, तुमने इंसान बनाया, हम काफिर थे, तुमने मुसलमान बनाया, हम मसले पूछते थे, तुमने हलाकत से बचाया, तुमने या अली दुरूद भेजो भेजो अदा करते रहोगे भाई। मतलब दोस्तों देखें, गुफ्तगू समेट कर एक मरहले बदला रहा हूं। मासूम के मुताल्लिक खुदा ने कहा अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, भेजते हैं, भेजते थे नहीं, भेजते हैं, भेजते थे नहीं, किसी तर्जुमे में नहीं है, भेजते थे, भेजते हैं। किस पे भेजते हैं? आले मोहम्मद पर सलामती भेजते हैं। बकौल मौलाना के जब ये मर गए तो दुरूद किस पर? जब कोई मासूम है ही नहीं तो सलाम किस पर भेज रहे हैं? गलती भेजने वाले की है। मुर्दों पे कोई सलाम भेजा जाता है? मुर्दों पे तो फूलों की चादर भेजी जाती है। दुरूद भेजा जाता है, कोई सलाम भेजा जाता है। गौर नहीं करता, जमाना फिक्र नहीं करता, तदब्बुर नहीं करता। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कल भी भेजते थे, आज भी भेजते हैं, कयामत तक भेजते रहेंगे। आयत दुरूद सूरह अहज़ाब में कल भी थी, आज भी है, कयामत तक रहेगी। कल भी आयत दुरूद बरहक थी, आज भी बरहक है, कयामत तक बरहक रहेगी। कल भी आले मोहम्मद जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। ये भी इनका जिंदा मौजज़ा था, ये भी इनका जिंदा मौजज़ा है, इनकी हयात मौजज़ा है। कि जब तक ये कायनात बाकी है इन पर दुरूद की रॉयल्टी इनकी खिदमत में पेश की जाए, इसलिए कि ये जिंदा है, बाकी सब मुर्दा है।
اس لیے کہ یہ حیات ہے، مولا سلامت رکھے، اس لیے کہ یہ حیات ہے، اس لیے کہ خدا نے انہیں لائق درود بھی بنایا، لائق سلام بھی بنایا، اور معجزہ ان کا درود، آئے درود خود معجزہ ہے معصوم کا، کہ قیامت تک نمازیں ہوں گی، قیامت تک یہ درود جائے گا۔ کسی کی نماز قبول نہیں جب تک آل محمد کو درود میں شامل نہ کیا جائے، کسی کی عبادت قبول نہیں تو ایک رکن عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے حاضرانہ نماز پڑھو یا غائبانہ نماز پڑھو۔ اللہ جانے کیا سن رہے ہیں آپ۔ یہ میرے بھائی جو ہے نا سید مظہر تقی رضوی، یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب میں یہ ایسا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ یہ پریشانی کیا بات ہے؟ میں نے کہہ میں رہا ہوں سلام سے جواب آپ دیکھیں، اور اس مسئلے پر متوجہ تو ہوں عزیزان محترم، کسی بھی قسم کی نماز نہیں ہو سکتی جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے، جب تک آل محمد پر سلامتی نہ بھیجی جائے، جب تک ان کا حق نماز میں ادا نہ کیا جائے۔ کسی یہ نعمت درود معجزہ ہے معصوم کے لیے، یعنی درود واجب، دلیل معصوم۔ سمیٹ رہا ہوں، آخری جملے، درود واجب کل پر ملتوی انشاءاللہ، درود واجب آل محمد پر، دلیل معصوم، غیر معصوم پہ درود نہیں، غیر معصوم پہ سلام نہیں، کوئی بھی ہو کسی غیر معصوم پہ سلام و درود نہیں ہے، سب کے لیے مغفرت ہے۔ نہیں کرتے کہ اپنے اماں ابا کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، نہیں پڑھتے دعا نماز میں، مغفرت کر میری، میرے ماں کی، میرے باپ کی، ہے نا؟ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت ہے، معصومین کے لیے صلوات ہے، صلوات میرے دیکھتے نا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، یہی وہ مسئلہ ہے جس پر غور کیا جائے۔ جب لائق درود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لائق درود ہیں، جن پر درود خدا نے واجب کیا، کائنات ان کے لیے مسخر کر دی گئی، کائنات کی پاور آف اٹارنی انہیں دے دی گئی، کائنات کا ڈیمانسٹریشن ان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ جب چاہیں نظام کائنات کو پلٹ دیں، جب چاہیں گردش چرخ کو لوٹ دیں، جب چاہیں آسمان کو زمین میں بدل دیں، بقول میر انیس کے جو جناب ابوالفضل عباس کے لیے کہا کہ حملہ کریں چڑھا کے اگر آستین کو، ہم آسمان سمیت الٹ دیں زمین کو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حملہ کرے، پھر پڑھ رہا ہوں، آپ نے توجہ نہیں کی، میری تو مجلس کا محاصل ہے یہ شعر، اتفاق سے یاد آیا۔ حملہ معصوم کی تعریف، حملہ کریں چڑھا کے اگر آستین کو، یہ آسمان سمیت الٹ دیں زمین کو، اسے کہتے ہیں صاحب اعجاز، اسے کہتے ہیں صاحب معجزہ۔ ان کا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ایک جملے میں، دیر تو مجھے بہت ہو گئی، ایک جملہ اس کا تھا، چلو چونکہ آپ آمادہ ہے اور گفتگو اپنی پوری جولانیوں پر ہے، یہ مضمون کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، ایک جملے کی طرف اشارہ کروں۔ اللہ کرے آپ جائیں حج و زیارات کے لیے، اللہ کرے آپ جائیں جنت البقیع کے لیے، اللہ کرے آپ جائیں عمرے کے لیے، آپ خانہ کعبہ کی زیارت بھی کریں، آپ بدر و احد کی پہاڑیاں بھی دیکھیں۔ آج بھی احد کی پہاڑی کے قریب جا کر ذرا غور سے دیکھیں، ایک بہت بڑا 100 من وزنی پتھر ہے جس کو اب بھی سنگ علی، حجر علی کہا جاتا ہے۔ جنگ احد میں جب پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر سب چلے گئے، جب پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر سب چلے گئے اور پیغمبر ایک گڑھے میں گر گئے تو سرکار علی ابن ابی طالب نے ایک ہاتھ سے پیغمبر کو گڑھے سے نکالا، دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے، کافروں کو پیچھے ہٹا رہے تھے، پیغمبر کو ایک ہاتھ پر اٹھائے ہوئے ایک پہاڑ کے دامن میں لا کر محفوظ مقام پر بٹھانا چاہ رہے تھے۔
تھے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کی نگاہ پڑی کہ شیطان پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے، اس نے 1000 من وزنی پتھر وہاں سے لڑکایا۔ پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کے لیے سرکار خطی مرتبت نے وہیں علی کے گود میں لیٹے لیٹے کہا، علی یہ شیطان نے پتھر لڑکایا ہے، اسے وہیں روکو۔ علی کا ایک ہاتھ پیغمبر کے سر کے نیچے ہے، دوسرے ہاتھ سے پتھر کو کہا تجھے معصوم حکم دیتا ہے وہیں رک جا۔ عزادارو، آج بھی جا کر دیکھو، میں نے کہا تھا مردہ معجزہ نہیں پڑھوں گا، آج بھی دیکھو احد کی پہاڑی پر وہ 1000 من پتھر 1 قطر انچ کی ٹہنی پر اس طرح ٹکا ہوا ہے کہ دنیا حیران ہے، اور دنیا کہہ رہی یہ پتھر وہ ہے جو معصوم نے انگلی کی۔ ٹوٹ گئے تمہارے شکر بیٹا یہ ہے مروزہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اس محرم کا تاریخی نعرہ، یہ ہے معصوم کی طاقت۔ ایک ہاتھ نبوت کی گردن کے نیچے ہے، ادھر سے شیطان نے پتھر چلایا، پتھر چٹان سے روکا، پتھر چلا 1 انچ کے فاصلے پر رہ گیا تھا، وہیں علی نے روکا۔ اب پتھر کی مجال نہیں ہے کہ اس سے آگے 1 قدم بھی بڑھ جائے، آج تک وہیں ٹکا ہوا ہے۔ وہ عرب کے رہنے والوں سے پوچھو یہ 1 انچ پر 1000 من وزنی پتھر کیسے رکا ہوا ہے؟ بالکل باریک سی ڈوری ہے جس پر وہ ٹکا ہوا ہے۔ جانے والوں نے دیکھا اور مجھے بتایا کہ 1 انچ، بالکل 1 انچ باریک سا حصہ 1 قطر موٹا ہوگا جس پر 1000 من پتھر۔ کہا یہ پتھر وہ ہے جو شیطان نے پھینکا تھا رسول کی طرف، روکا تھا علی نے، روکا تھا علی نے، روکا تھا علی نے۔ یہ ہوتا ہے معصوم، یہ ہوتا ہے اس کا اقتدار۔ اب بھی اگر خدا ان پر درود نہ بھیجے، یا علی صلوات بھیجے، صلوات بھیجے، اب بھی نہ بھیجے۔ ایک مطلب اور درود بھیجیں بابا دے بلند۔ معصوم کے لیے جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ہے عظمت معصوم اور یہ ہے اقتدار معصوم۔ درود ان کے لیے، سلام ان کے لیے۔ خدا نے بھی اپنا کچھ نہیں رکھا، جو کچھ تھا انہیں دے دیا، انہوں نے بھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، جو کچھ تھا خدا کو دے دیا۔ لوگ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ جتنے بڑے ان کے فضائل تھے اتنے بڑے ان کے مصائب ہیں۔ میں بتاؤں گا انشاءاللہ شب عاشور کی مجلس، یہ بات تو شب عاشور کی مجلس میں بتاؤں گا، لیکن یہ جملہ ذہن میں رکھو دوستو کہ آج 7 محرم ہے، اور اس کے لیے رونے کا کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ 7 محرم ہے، بس یہی رونے کے لیے کافی ہے دوستو۔ 7 محرم ہے، تاریخ میں 4 پانی بند ہوئے ہیں دوستو، 4 پانی بند ہوئے ہیں۔ ایک وہ پانی جو قبل اسلام جناب ہاشم پر بنی امیہ نے بند کیا تھا ایک قافلے کے دوران، ایک وہ پانی جو جنگ صفین میں معاویہ کی فوجوں نے بند کیا تھا علی کی فوجوں پر، ایک وہ پانی جو آج کربلا میں بند ہوا، ایک وہ پانی جو حسین نے اصغر کے لیے مانگا تھا۔ یہ میں اصغر 4تھا پانی پھر بتاؤں گا۔ 3 پانی ہیں،
آج اس پانی کا ذکر ہے، لیکن ایک بیک گراؤنڈ تو سمجھ میں آیا کہ پانی جب بھی بند ہوا ہے یزید کے باپ دادا کی طرف سے بند ہوا۔ آج 7 محرم ہے عزادارو، خیام اہل بیت سے العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ 44 بچے ہیں حسین کے خیموں میں جو اپنی ماؤں سے لپٹ کر کہہ رہے ہیں اماں پانی، اماں پانی، اماں پانی، بابا پانی، امو پانی، چچا پانی۔ عزادارو میں نے 7 محرم سے 10 محرم تک پانی کی صدائیں خیموں سے سنی ہیں، کربلا کے ہر مقتل میں لکھا، لیکن میں نے یہ بڑا غور کیا کہ جب تک عباس زندہ رہا ہر بچے نے پانی مانگا، مگر عباس کے مرنے کے بعد کسی بچے نے پانی کا سوال نہیں کیا۔ بچے بھی جانتے تھے کہ اگر غازی نہیں پلا سکا تو پھر کوئی نہیں پلا سکے گا۔ عزیزان محترم، اس خانوادے کی قربانیاں بھی اتنی عظیم ہیں جتنا یہ خانوادہ عظیم تھا۔ بہت دیر ہو گئی، مجھے ادا خانے ابو طالب جانا ہے۔ آج زیادہ مسائل نہیں، کل انشاءاللہ تفصیل سے جناب عباس کے مسائل پڑھوں گا، اور آج تو مسائل بھی اتنے مختصر ہیں جتنا مختصر قاسم تھا۔ میں نے تو بہت بڑا جملہ کہہ دیا عزادارو۔ عزادارو سنو گے مولانا اظہر حسن زیدی کا ایک جملہ، مولا حسین کرے کہ تم سمجھ جاؤ، میرا وقت بچ جائے گا، مجھے کچھ پڑھنا نہیں پڑے گا اگر ایک جملہ سمجھ لیا۔ مولانا اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ جب تک گھوڑے پر تھا حسن کا لال قاسم تھا۔ شاہ جی دیکھ جملہ بڑے سکون سے پڑھوں گا، زیدی صاحب کا جملہ ہے۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں جب تک گھوڑے پر تھا نا حسن کا لال قاسم تھا، جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے نیچے آیا تو قاسم نہیں تقسیم ہو چکا تھا۔ اور عزادارو 2-4 منٹ ہیں میرے پاس، تقسیم ہو چکا تھا، بس اسی پر رونے کی تیاری کر لو، اسی پر رو لو۔ ام فروا کو پرسا ہی دینا ہے نا۔ ام فروا کو بڑا حسرت تھی نا بیٹے کے چہرے کی، بڑی حسرت تھی نا مہندی کی، بڑی حسرت تھی نا۔ آج گھر گھر سے مہندیاں نکل رہی ہے، آج گھر گھر سے قاسم دولہا کے نعرے نکل رہے ہیں، قاسم دولہا کا تابوت بن رہا ہے۔ ارے کبرا کی مانگ اجڑ گئی ہے، ایک رات کی بیاہی۔ عزادارو جملہ سنیں گے آپ، شب عاشور علی اکبر، جناب عباس اور قاسم ایک خیمے کی قنات کے پیچھے بیٹھے تھے، دونوں بھتیجوں کو لیے ہوئے چچا بیٹھے تھے۔ اکبر کہہ رہے تھے چچا جی بیٹا، چچا عباس جی بیٹا، چچا جان جی بیٹا، صبح مرنے کے لیے پہلے ہمیں بھیج دیجئے گا، اس لیے کہ اگر آپ مرنے کے لیے چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، سیدانیوں کی آس ٹوٹ جائے گی۔ حسین کا بھائی عباس کہتا ہے نہیں بیٹا علی اکبر، اگر تم مرنے کے لیے چلے گئے تو حسین کی آنکھوں کا نور جاتا رہے گا، زینب کی 18 برس کی کمائی اجڑ جائے گی، اس لیے مرنے کے لیے پہلے میں جاؤں گا۔ قاسم دونوں کی باتیں سن رہے تھے، بہت دیر تک چچا بھتیجے میں باتیں ہوتی رہی تو 13 برس کا قاسم ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بھیا اکبر نہ تم مرنے کے لیے جاؤ نہ چچا عباس آپ مرنے کے لیے جائے، اس لیے کہ اکبر گیا تو زینب کی کمائی لٹ جائے گی، عباس آپ گئے تو چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، میں تو یتیم ہوں نا، بیوہ کا لال ہوں، میرے مرنے سے کچھ نہیں ہو، مجھے جانے دینا، میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہو گئی مجلس تو عزادارو،
مجلس تو ہو گئی اسی جملے پر، میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے جانے دینا۔ عزادارو صبح ہوئی، قاسم کو سوار کیا، میں نے مختصر کر دیے مسائل، اس لیے کہ ایک جملہ مسائل کا کہہ کے مجلس ختم کر دوں گا۔ بہت بکا کر رہے ہیں آپ کے بس میں آنسو نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کا مولا 2 رات کا مہمان رہ گیا ہے، 2 رات کی یہ رونقیں رہ گئی ہے، 2 راتوں کے بعد آؤ گے یہ اجڑا ہوا ہوگا، یہ روشنیاں نہیں ہوگی، تو پھر جی بھر کے پرزہ دے لو۔ قاسم کو سوار کیا، قاسم میدان میں گئے، قاسم نے جنگ کی۔ عزادارو ایک جملہ سنیں گے، علامہ حافظ کے باعث حسین کہتے تھے کہ جو شہید بھی گھوڑے سے گرا، جو شہید بھی گرا اس نے حسین کو پکارا، مگر قاسم اتنا لاڈلا اور اتنا چھوٹا تھا کہ جب قاسم زخم کھا کر گھوڑے سے گرا تو قاسم نے کہا اماں میں گر گیا۔ اب ماتم کرو عزادارو قاسم کا، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ عزادارو حسین دوڑے، اب آنسو نہ رکے عزادارو، خدا کے لیے، خدا کے لیے اب آنسو نہ رکے۔ یہی منزل ہے رونے کی، یہی منزل ہے قیامت کی۔ دیکھنا میری طرف ایک جملہ اگر میں کہہ سکا اور مولا نے طاقت دی، قاسم کی طرف حسین چلے، حسین میدان کربلا میں گئے۔ قاسم بیٹا، قاسم آواز تو میرے لائے، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر غور سے دیکھا، قاسم ہمیں نظر نہیں آ رہا بیٹا، کہاں لیتے ہو؟ رو پھر دیکھو آج پرسا، دیکھو ایک جملے میں پرسا دوں گا، صرف ایک جملے میں دکھاؤں گا اس منبر کا معجزہ کیا ہے۔ جتنا چاہے سانس لے لو، قسم دے کر کہتا ہوں آنکھوں میں آنسو روک لو اور پھر حسین کا معجزہ دیکھو۔ قاسم میرے لال آواز کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا آواز دو۔ قاسم تم ہمیں نظر نہیں آ رہے بیٹا، تمہارے جانے سے ہماری بصارت کم ہو گئی ہے، آواز دو۔ قاسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین تیزی سے دوڑ کر ایک بلندی پر چڑھے اور وہاں سے چڑھ کر آواز دی، قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لبیک کہو۔ اب دیکھیں معصوم کا اقتدار، معصوم کا اقتدار دیکھیں۔ قاسم امام وقت بلا رہا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں یہ چاہتا تھا میں، یہ چاہتا تھا، مگر میرا دوسرا جملہ سن لو، اس کے بعد جتنا چاہے پیٹنا، جتنا چاہے رونا۔ قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لبیک کہو۔ امام نے جو حکم دیا، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا میدان کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین سے اچھلنے لگے، زمین میں تڑپنے لگے۔ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ حسین لاشوں کے ٹکڑوں کی طرح، لاشیں کے شاجی ٹھہرے، شاجی خدا کے لیے نہیں، دو جملے شاجی دو جملے مجھے کہنے دیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں رو ماتم کرو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ حسین دوڑے، میدان میں پہنچے۔ قاسم کہیں قاسم نظر نہیں آیا۔ حسین نے جا کر دیکھا قاسم کا پونچا کہیں پڑا تھا، بازو ادھر پڑا تھا، گردن ادھر پڑی تھی، سینہ علیحدہ تھا، پنجے علیحدہ تھے، پنڈلیاں علیحدہ تھی۔ علامہ رشید ترابی کہتا ہے حسین چادر بچھا کر زمین پہ بیٹھ گئے، ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا میرے اللہ میں آج غریب ہو گیا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ چادر بچھائی، شادی دو جملے، چادر بچھائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، پونچے کو بازو سے ملایا، بازو کو کوہنی سے ملایا، گردن کو سینے سے ملایا، پسلیوں کو پسلیوں سے ملایا، پیروں کو پنڈلیوں سے ملایا۔ جب دوبارہ قاسم کو تیار کر دیا نا، کھلی ہوئی چادر کو دیکھ کر کہتے ہیں بھابھی فروا آ دیکھ لے، میں نے تیرا قاسم پھر سے بنا دیا۔
دیکھ لے میں نے تیرا قاسم پھر سے بنا دیا. گٹھری لپیٹی عزادارو، قاسم کی لاش کے ٹکڑے لیے سینے سے لگائے. امام اس طرح چلے جیسے نمازی رکوع کے حالت میں چلتا ہے. در خیمہ سے ایک مرتبہ فضا نے دیکھا ام فروا تیرے نوشا کی بارات، تیرے قاسم کی بارات آ رہی ہے. عزادارو جملہ سنو، بس آخری جملہ. ام فروا نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا، حسین کے سینے کو دیکھا، دیکھ کر کہا فضا میرا قاسم اتنا چھوٹا تو نہیں تھا، اتنا چھوٹا تو نہیں تھا. حسین آئے خیمے میں لا کر قاسم کی لاش کے ٹکڑے ڈالے، فاطمہ کبریٰ کے سر میں خاک ڈالی، مانگ اجڑ گئی.